میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کریں تاکہ حضرت والا کے سارے بیانات آپ تک پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری مستورات بھی بیان سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی یہ خواہش ہے کہ یہاں جمعہ کے موقع پر جو بیانات ہوتے ہیں وہ بیانات اپنے گھر والوں کو سنائیں، اپنے بیوی بچوں کو، اولاد کو سنائیں۔ تو اس کی سہولت کے لیے ایک یوٹیوب چینل بنایا گیا ہے مدنی دسترخوان کے نام سے، اس میں یہ سارے بیانات اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ آپ حضرات اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ مدنی دسترخوان کے نام سے یہ چینل موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالتعان ولا اللعان ولا البذي ولا الفاحش، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، گزشتہ 4-5 جمعہ سے آخرت کی تیاری ہم کیسے کریں اور مرنے کے بعد کام آنے والی جو چیزیں ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ کیسے اپنے پاس جمع کریں، یعنی آخرت کا بینک بیلنس کیسے بڑھائیں، اس سلسلے میں بہت سارے ایسے مختصر اعمال جن کو بہت کم وقت میں ہم کر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں، ایسے بہت سارے کلمات اور بہت ساری دعائیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ لیکن
تاجر جو ہوتا ہے جہاں وہ انکمنگ کا حساب رکھتا ہے، آؤٹ گوئنگ بھی کیا ہو رہا ہے اس کی بھی وہ فکر کرتا ہے. اگر بہت زیادہ انکمنگ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ آؤٹ گوئنگ ہو رہی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور حساب لگاتا ہے، فکر کرتا ہے کہ میرے پیسے نفع تو بہت آ رہا ہے، لیکن جب مہینے کا آخر ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جتنا کمایا تھا اس سے زیادہ اس کا خرچ ہو چکا ہے یا ضائع ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اگر ہم نے نیکیاں تو بہت کر لیں، آخرت کا بینک بیلنس جمع کرنے کی ہم نے بہت فکر کی اور بہت سارے ذکر و اذکار، اوراد و وظائف کا اہتمام کیا، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے جمع کر لی. لیکن اس بات کی اگر ہم نے فکر نہیں کی کہ یہ ہمارے اعمال، یہ ہماری نیکیاں محفوظ بھی رہیں، ضائع نہ ہو جائیں، تو پھر نیکیاں تو اس کے پاس پہاڑ کے برابر ہوں گی، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوں گے جن کی وجہ سے کل قیامت کے دن یہ ساری نیکیاں رہنے کے باوجود بھی وہ مفلس ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موبائل رکھ دو، یہاں بھی آ کر موبائل دیکھ رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ آپ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ جواب دیا کہ مفلس ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم نہ ہو، ولا متاع، اور اس کے پاس کوئی ساز و سامان نہ ہو، یعنی جس کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، جس کے پاس گھر کے ساز و سامان موجود نہیں ہے، ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں، غریب سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المفلس من امتی، میری امت کا حقیقی مفلس وہ ہے، من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، جو کل قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے پاس بہت ساری نمازیں ہوں گی، بہت سارے روزے ہوں گے، اور اس نے زکوٰۃ بھی ادا کیا ہوگا، یعنی بہت سارے اعمال لے کر آئے گا، لیکن کسی کو اس نے گالی دی ہوگی دنیا میں، کسی کے دل کو تکلیف پہنچایا ہوگا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی پر تہمت باندھا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقت میں میری امت کا یہی مفلس ہے. اس کا حشر کیا ہوگا؟ جس کو اس نے گالیاں دی تھی، جس کا اس نے مال ناحق طریقے سے لیا تھا، اور جس کو قتل کیا تھا، اور جس پر تہمت لگائی تھی، وہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ جا اس کے پاس نیکیاں لے لے. چنانچہ جن کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے وہ آئیں گے
اس کے پاس پہاڑوں جیسے نیک اعمال ہوں گے. ایک ایک وہ اپنی بات کو یاد دلائے گا کہ فلاں وقت تو نے مجھے گالی دی تھی، فلاں وقت تو نے مجھ پر تہمت لگایا تھا، اس کے بدلے میں مجھے اتنی نیکیاں دے دو. فرشتے اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر دینے لگیں گے، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، لیکن مطالبہ کرنے والے اب بھی باقی ہوں گے. جن کو دنیا میں اس نے تکلیف پہنچائی تھی وہ لوگ اب بھی باقی ہوں گے. اب یہ فیصلہ ہوگا، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ جن کو تکلیف دی تھی ان کی جو برائیاں ہیں، ان کے جو گناہ ہیں، ان گناہوں کو اٹھاؤ اور اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقی مفلس میری امت کا یہی ہے جو بہت ساری نیکیاں تو لے کر آیا، لیکن نیکیاں اس کی کیا بچتی، دوسرے کے گناہ اس پر ڈالے گئے. اب اس کا حشر کیا ہوگا، اس کے ساتھ کل قیامت میں کیا برتاؤ ہوگا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ نیکیاں تو بہت جمع کر لیتے ہیں. نمازوں کا بھی اہتمام ہے، روزے کا بھی اہتمام ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام ہے، ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف کسی کو بھی گالی دے دیتے ہیں، کسی کے دل کو توڑ دیتے ہیں، اور کسی پر تہمت لگا دیتے ہیں، یا کسی کا مال ناحق لے لیتے ہیں. تو پھر بہت ڈرنے کی بات ہے کہ ساری نیکیاں ہونے کے باوجود کل قیامت میں وہ مفلس کہلائے گا. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، گزشتہ 4-5 جمعہ جو ہم نے عرض کیا آخرت کی تیاری کیسے کریں، وہ ساری تیاری کے ساتھ، وہ سارے اعمال کے ساتھ اور ان ساری نیکیوں کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، ایک بات جو بہت ضروری ہے ان سب کی حفاظت کے لیے، وہ ہے گناہوں سے بچنا. ایک طرف آدمی نیکیاں بھی زیادہ کر رہا ہے، گناہ بھی زیادہ کر رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو نیک اعمال کم کرتا ہے، یعنی صرف فرائض کا اہتمام کرتا ہے، واجبات کا اہتمام کرتا ہے، وہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، وہ بہت زیادہ ذکر و اذکار نہیں کرتا، وہ بہت زیادہ تہجد وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتا، نیکیاں بھی کم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی بہت کم کرتا ہے. اور دوسری طرف ایک آدمی ایسا ہے جو نیکیاں بھی بہت زیادہ کرتا ہے، سارے فرائض واجبات کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام ہے، ذکر و اذکار کا بھی اہتمام ہے. جب بھی دیکھیں ماشاءاللہ ہاتھ میں تسبیح ہے، ذکر و اذکار چل رہا ہے، تہجد اشراق کبھی نہیں چھوٹتی، اتنا اہتمام کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی بہت زیادہ کرتا ہے. جب گھر میں جاتا ہے ٹی وی دیکھتا ہے، موبائل اٹھاتا ہے، غلط چیزوں کا نظارہ کرتا ہے، نامحرموں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، مسجد میں بہت عبادت کرتا ہے، مسجد سے نکلنے کے بعد نامحرم عورتوں کو بھی دیکھتا پھرتا ہے. گناہ بھی بہت زیادہ ہے، نیکیاں بھی بہت زیادہ ہے. آپ بتائیں ان میں سے کون بہتر ہے؟ کیا وہ شخص بہتر ہے جس کے پاس نیکیاں بھی کم گناہ بھی کم، یا وہ بہتر ہے جس کے پاس نیکیاں بھی زیادہ گناہ بھی زیادہ؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے نزدیک گناہوں سے بچنے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، اصل گناہوں سے بچنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہترین بات ارشاد فرماتی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے، جس کی یہ خواہش ہے کہ میں عبادت گزار تہجد گزار سے آگے بڑھ جاؤں، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ میں عبادت گزار سے آگے بڑھ جاؤں، تہجد گزار سے آگے بڑھ جاؤں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ جو یہ چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرے. گناہوں سے اگر آدمی اپنے آپ کو بچائے گا، نیکیاں اگرچہ کم ہیں لیکن وہ عبادت گزار، تہجد گزار سے آگے بڑھ جائے گا. ہمارے اکابرین نے اس کی مثال دی کہ ایک طرف نیکیاں بھی ہیں اور دوسری طرف گناہ بھی ہیں. تو یہ ایسا ہے جیسا کوئی آدمی ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ اے سی لگا کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دروازے اور کھڑکیاں بھی اس نے کھول دی ہیں. اب ایئر کنڈیشن کمرے میں ہے، اے سی چالو ہے، لیکن اس کے باوجود اس اے سی کا اسے فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے یہ گناہ نیکیاں بھی کر رہا ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، اور یعنی اے سی کو آن کر رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے. آنکھوں کے دروازے کو بھی بند نہیں کرتا، زبان کے دروازے کو بند نہیں کرتا، ادھر سے دروازے اور کھڑکیاں بھی اس نے کھول رکھی ہیں گناہوں کے. تو جیسے اے سی کے کمرے میں بیٹھے ہوئے شخص کو کوئی اس اے سی سے فائدہ نہیں ہوگا، ایسے ہی نیکیوں کے ساتھ گناہ بھی کرتا رہے گا تو پھر فائدہ بہت کم ہوگا. تو جو اعمال اور جو عبادتیں اور جو اذکار ہم نے عرض کیا آخرت کی تیاری کے سلسلے میں اور جنت کے اونچے درجات حاصل کرنے کے سلسلے میں، وہ اسی وقت ہمیں حاصل ہوں گی جبکہ ہم گناہوں سے بچیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ تانا دینے والا نہیں ہوتا، وہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، اور وہ فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا، ولا البذی اور بد کلامی کرنے والا بد اخلاق نہیں ہوتا ہے. اس حدیث پاک میں 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، 4 چیزوں کا ذکر کیا کہ مومن یہ 4 چیز کر نہیں سکتا. اگر کر رہا ہے تو پھر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. مومن وہی ہے جو ان 4 سے بھی بچے گا. سب سے پہلی چیز ہے کہ لیس المؤمن بالطعان، مومن تانا نہیں دیتا. تانا کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں تانا کے معنی ہے نیزہ مارنا. تانا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسی بات کرے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو ان کو شال میں لپیٹ کر مارا ہے، منہ پر میں نے مار دیا. ایک ہے براہ راست اس کی برائی کو بیان کرنا، اس کے عیب کو بتانا کہ بھئی آپ کے اندر یہ برائی ہے، آپ کے اندر یہ خرابی ہے، اس کو آپ درست کر لیجئے اور یہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. جیسے آدمی آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے تو اس کے چہرے میں جو خرابیاں ہیں، جو عیب ہیں، وہ آئینہ بتا دیتا ہے. اسی طرح ایک مومن جب دوسرے مومن کے سامنے جاتا ہے، اس کے اندر جو عیب ہے، جو خرابیاں ہیں، اس کو وہ بتا دیتا ہے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں تشبیہ دی ہے آئینے سے مومن کو، اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ آئینہ جو ہے وہ جو آدمی اس کے سامنے کھڑا ہے اسی کے عیب کو بتاتا ہے اور اسی کو بتاتا ہے، وہ دوسروں کو نہیں بتاتا. اسی طرح مومن کو بھی چاہیے کہ وہ جس کی برائی بیان کرنا چاہتا ہے، جس کے عیب کو بتانا چاہتا ہے، صرف اسی کو بتائے، وہ دوسروں کے سامنے اس کو ذلیل نہ کرے، رسوا نہ کرے، وہ دوسروں کے سامنے اس کے عیبوں کو بیان نہ کرے. جس کے اندر عیب ہے آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں تنہائی میں،
کوئی آدمی نہ ہو اگر دل میں اس اصلاح کی نیت ہے کہ میرا بھائی فلاں عیب کے اندر مبتلا ہے، فلاں گناہ کے اندر مبتلا ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس کو روکوں، تو اس کو لے جا کر روکے، اس کو پیار محبت کے ساتھ سمجھائے. یہ تو مومن کو کرنا چاہیے. لیکن تانا کہتے ہیں براہ راست اس کے خرابی کو بیان کرنے کے بجائے موضوع کوئی اور چل رہا ہے، درمیان میں اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے اس کا عیب اس کے سامنے ظاہر ہو گیا اور اس کا دل بھی اس کی وجہ سے ٹوٹ گیا. بار بار شوہر اپنی بیویوں کو تانا دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. ایک ہے کہ ان کے اندر کوئی خرابی ہے، ان کے اندر کوئی عیب ہے، تو ان کو تنہائی میں سمجھا دینا، ان کو اس برائی سے آگاہ کر دینا، یہ شوہر کا حق بنتا ہے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ سب رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو چل رہی ہے، موضوع کوئی اور چل رہا ہے، درمیان میں ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے بیوی کا دل ٹوٹ گیا. یہ تانا ہے، یہ طنز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کسی کو تانا نہیں دیتا، مومن کسی پر طنز نہیں کرتا ہے، مومن جو ہے شال میں لپیٹ کر نہیں مارتا ہے. وہ جو کچھ ہے سامنے اگر بتانا چاہتا ہے تو اس کے سامنے اسے تنہائی میں لے جا کر بتا دیتا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جو تانا ہے، نیزہ مارنا، یقیناً دل پر اس کا جو چوٹ آتا ہے، جیسے کہا گیا کہ تلوار کا جو چوٹ جسم پر پڑتا ہے وہ ایک نہ ایک دن بھر جائے گا، لیکن دل جب ٹوٹتا ہے تو وہ جلدی بھرتا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی عزت پر اور اس کے آبرو پر حملہ کرنے کو بہت ہی زیادہ سخت وعیدوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں ہیں. اس وقت صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر پوچھا، بتاؤ آج کا یہ دن کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا عرفہ کا دن ہے. اور آپ حضرات کو ہم نے اس سے پہلے بتایا ہے سال بھر میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن عرفہ کا دن ہے، سب سے زیادہ عظمت والا دن عرفہ کا دن ہے. سب سے زیادہ عظمت والا دن عرفہ کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پوچھ رہے ہیں کہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے بتایا عرفہ کا دن ہے. پھر اس کے بعد پوچھا جس جگہ ہم ہیں، جس جگہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ حرم کا علاقہ ہے. حرم کا علاقہ بہت ہی محترم اور مقدس جگہ ہے. اور اس کے بعد پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو حضرات صحابہ اکرام نے بتایا یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جو بہت ہی عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو مسلمان کی عزت، مسلمان کی جان اور اس کا مال اور اس کی آبرو اللہ کے نزدیک آج کے اس دن سے زیادہ اور اس مقام سے زیادہ، اس مہینے سے زیادہ حرمت والے ہیں. جیسے یہ جگہ اور یہ مقام اور یہ دن حرمت والے ہیں، یہاں گناہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ایسے ہی کسی مسلمان کے آبرو پر حملہ کرنا، کسی مسلمان کے جان پر حملہ کرنا یا اس کے مال پر حملہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں. طواف کرتے کرتے کعبے سے مخاطب ہو کر کہا اے کعبہ تو یقیناً بہت عزت والا ہے، بہت تقدس والا ہے، تیرا مقام بہت اونچا ہے. حضرت عبداللہ
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اس کعبے سے زیادہ دنیا کے اندر کوئی چیز عظمت والی تقدس والی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسول اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کعبے کی عظمت اور اس کعبے کا جو تقدس ہے اس سے زیادہ مومن کی جان اور مال اور اس کی آبرو، اس کی عزت اللہ کے نزدیک تقدس اور حرمت والے۔ جو ایک مومن کے دل کو توڑے گا وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے والا ہے۔ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہم کسی وقت جا کر کعبۃ اللہ کو ڈھائیں گے، کعبۃ اللہ کو گرائیں گے۔ کوئی کسی مسجد کے ساتھ بے حرمتی کرتا ہے، مسجد کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ایک ایمان والا وہ اپنے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، اسے کتنا زیادہ غصہ آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کعبۃ اللہ کو ڈھانے جائے، میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک مسلمان کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جو مومن کے دل کو توڑے گا وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم سوچیں کبھی ایسے الفاظ ہم کہہ دیتے ہیں دوستوں احباب سے، ملنے جلنے والوں سے، یا گھر میں بیوی بچوں سے، یا اللہ معاف فرمائے ماں باپ کے سامنے، جس کی وجہ سے ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ دل کا توڑنا اور کسی کی عزت کو نکالنا، کسی کے آبرو پر حملہ کرنا کتنا سخت ترین گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 سے زیادہ باب ہیں، سود کے 70 سے زیادہ باب ہیں، لیکن اس میں سب سے ہلکا جو باب ہے، ہلکا جو حصہ ہے، سود کے جو 70 حصے ہیں ان میں سب سے نچلا حصہ وہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک بدکاری کرنے کے برابر ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے سود کا۔ اور فرمایا سود کا 1 درہم یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ترین ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج سود عام ہے، لوگ مختلف بہانے بنا کر سودی کاروبار کر رہے ہیں، سود لے رہے ہیں۔ اللہ کی ان پر لعنت برستی ہے۔ دنیا کے اندر بظاہر دیکھنے میں ان کا مال بڑھ رہا ہے، ان کی دولت بڑھ رہی ہے، جائیداد بڑھ رہی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ مال ان کا حقیقت میں کم ہو رہا ہے۔ آفت جب آئے گی سب کا سب ختم ہو جائے گا، دل کے اندر اسے نہ سکون ہے نہ چین ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ پریشان رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے سخت ترین سود، خبیث ترین سود وہ کسی مومن کی آبرو ریزی کرنا ہے۔ آپ سوچیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ سود کے 70 حصے، ان میں سب سے کم حصہ یہ ہے کہ جس ماں نے جنا ہے، جس ماں نے اسے پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم میں سے کوئی شاید تصور نہیں کر سکتا، اس پر سوچ نہیں سکتا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، لیکن سب سے ہلکا اسے بتایا سود کا۔ اور 1 درہم، 1 روپیہ گویا درہم سود کا، وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت اس کو کہا گیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سود کا سب سے خطرناک اور سب سے خبیث ترین یہ ہے کہ کسی مومن کی عزت پر حملہ کیا جائے، کسی مومن کی عزت کو نکالا جائے۔ محفلوں میں لوگ کسی کی عزت نکال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا کمال کر دیا، میں نے ایسی بات کہی ان کے منہ پر کہ وہ خاموش ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا، لیکن اس کی وجہ سے ان کا جو دل ٹوٹا ہے اس کو آپ جوڑ نہیں سکتے۔ ایک مومن کے دل کو خوش کرنا اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ کوئی آدمی اگر کسی مومن کے دل کو اچانک خوشی پہنچائے، اچانک آپ نے اس کو کوئی ہدیہ دیا، تحفہ دیا، اس کے تصور میں نہیں تھا، آپ نے اس کے ساتھ ویسا معاملہ کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ بہت آسان عمل ہے اچانک کسی کو خوشی پہنچانا، تو اس کے بدلے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے سارے گناہ ڈیلیٹ ہو گئے، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ آپ اچانک اپنی بیوی کو تحفہ لے کر چلے گئے، اس کو تصور بھی نہیں تھا، اس کا دل خوش ہو گیا، ادھر آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ آپ نے اچانک اپنی ماں کے پاس گئے اور ماں کو آپ نے خوشی پہنچائی، تو یہ جو اچانک خوشی پہنچانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ کتنا آسان عمل ہے، لیکن کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا یہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے برابر ہے۔ اور سود میں سب سے سخت ترین سود ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لیس المؤمن بالطعان، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آگے ارشاد فرمایا وللعان، اور مومن جو ہے لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، بد دعائیں دینے والا نہیں ہوتا، لعن تان کرنے والا نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی پر لعنت بھیجے، ایک ہے ایک فرد پر لعنت بھیجنا، اور ایک ہے کوئی جماعت کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے تو اس پر لعنت بھیجنا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ آکل الربا، جو سود کھانے والے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لعن اللہ المصورین، جو تصویر بنانے والے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ پوری جماعت جو کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ لیکن کسی فرد پر لعنت بھیجنا، کسی ایک فرد کو بد دعا دینا اور اس کے دل کو تکلیف پہنچانا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت آسمان پر جاتی ہے، پھر اس کے بعد جس پر لعنت بھیجی ہے اس پر آتی ہے، اگر وہ اس کا مستحق ہے تو اس پر واقع ہو جاتی ہے، اور اگر اس کا مستحق نہیں ہے تو پھر وہ لعنت پلٹ کر جس نے لعنت بھیجی اسی پر آ کر پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن جو ہے وہ لعن تان کرنے والا نہیں ہوتا ہے، وللفاحش، اور اسی طرح مومن جو ہے بد کلامی کرنے، مومن جو ہے فحش بات نہیں کرتا، گندی بات نہیں کرتا، بے حیائی والی بات کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس کی زبان سے جب باتیں نکلتی ہیں تو وہ حیا والی ہوتی ہیں، اس کے اندر شرم ہوتی ہے، وہ گندی باتیں نہیں کرتا۔ اور چوتھی چیز فرمایا وللبذی، اور مومن جو ہے بد کلامی نہیں کرتا ہے، برا کلام نہیں کرتا ہے، وہ جب بھی کرتا ہے اچھا کلام کرتا ہے۔ تو چار چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی کہ یہ چاروں چیزیں مومن کے اندر نہیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں۔ ایک طرف ہماری نیکیاں ہیں، اللہ ان نیکیوں کی حفاظت فرمائے، ان کا جو ثواب ہمیں عطا فرمائے، لیکن دوسری طرف اگر ہم ان گناہوں کے اندر مبتلا ہیں تو کل قیامت کے دن مفلسوں کے فہرست میں ہمارا شمار ہوگا۔ یہ ساری نیکیاں لے جانے کے باوجود یہ جن کو ہم نے دنیا کے اندر تکلیف پہنچائی ہے، لعن تان کر کے یا ان کو برا بھلا کہہ کر، گالی گلوچ کر کر، یا ان کے دلوں کو تکلیف پہنچا کر، تانے دے کر، کل قیامت میں وہ آئیں گے اور ہماری نیکیاں لے کر چلے جائیں گے۔
تو یہ سب سے بڑا مفلس ہے اس امت کا. اس لیے میرے بھائیوں، جو نیکیاں بتائی گئیں، جو اعمال بتائے گئے، جو وظائف بتائے گئے، ان کا اہتمام ضرور کریں، لیکن دوسری طرف گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کریں. اپنی نیکیوں کی حفاظت یہی ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں. اگر ہم مسجد میں بیٹھ کر نمازیں پڑھ کر ذکر و اذکار کر کے قرآن کی تلاوت کر کے باہر گئے اور باہر جانے کے بعد بد کلامی شروع کر دی، گالی گلوچ شروع کر دیا، یا آنکھوں سے زنا شروع کر دیا، تو پھر یہ جو اعمال ہم نے کیے ہیں، نیکیاں جو ہم نے بٹوری ہے اور نیکیاں ہم نے جو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، ان سب پر پانی پھیر دیا جائے گا، اور وہ گناہ کی وجہ سے ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں ختم ہوگی اور برائیاں اور گناہ لکھے جائیں گے. نیکیوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. تو جتنی چیزیں گناہ سے متعلق ہیں، بالخصوص زبان سے متعلق، یہ جو 4 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ زبان سے متعلق ہیں. ان کو آفت اللسان کہا گیا. زبان کی آفتیں، یعنی زبان کی یہ گناہ ایسے، زبان کی یہ مصیبتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی سب سے خطرناک چیز وہ زبان ہے. اس زبان کی وجہ سے، اس کے غلط استعمال کی وجہ سے کل قیامت میں جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا. ہماری نیکیاں ایک طرف رہ جائیں گی، ہمارے نیک اعمال ایک طرف رہ جائیں گے. اس لیے ہم نیکیوں کی بھی حفاظت کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں. گھروں کے اندر رہتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ، بالخصوص بیویوں کے ساتھ اگر ہم لان تان کریں گے اور تانا دیں گے بات بات پر، طنز کریں گے بات بات پر، تو ایک بیوی کا دل ٹوٹے گا. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے دل کو خوشی پہنچانا، اس کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک عام مومن کے بارے میں کہا گیا، بیوی تو بیوی ہوتی ہے، اگر اس کے دل کو آپ خوشی پہنچائیں گے تو پھر آپ کے سارے گناہ بھی معاف ہوں گے اور اس پر کتنا اجر و ثواب بھی ملے گا. اس لیے اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں. جب تک ہم اپنی زبانوں کا استعمال صحیح کریں گے، بہت سارے جھگڑوں سے ہم بچے رہیں گے. گھروں کے اندر جو عام طور پر جھگڑے ہوتے ہیں، جن کی آج بہت زیادہ شکایتیں ہیں اور جس کی وجہ سے گھروں کے اندر طلاق اور خلا کی بھرمار ہے. آج عام طور پر شکایتیں ہو رہی ہیں کہ مسلمان معاشرے میں طلاق اور خلا کی کثرت ہوتی جا رہی ہے. اس میں اگر آپ غور کریں گے تو بہت بڑا دخل ہماری زبان کا ہے کہ جہاں زبان کو بند کرنا ہے وہاں ہم بند نہیں کرتے. عورت کا ایک مزاج ہے، یاد رکھیں. آدمی اگر مزاج شناس ہو تو پھر اس کا گھر اس کے لیے جنت بنے گا. مزاج کو پہچاننا، مزاج کو سمجھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں، ان کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتے تھے. آپ نے خود حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، عائشہ جب تو ناراض ہو جاتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ناراض ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو رب ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. اور جب تم خوش ہوتی ہو مجھ سے تو کہتی ہو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صرف آپ کے نام کو چھوڑ دیتی ہوں، باقی آپ کا مقام اور مرتبہ، آپ کی محبت دل میں باقی رہتی ہے. صرف آپ کے نام کو چھوڑ دیتی ہوں. تو مزاج جب آدمی پہچان لے کہ میری بیوی کا مزاج کیسا ہے، یہ جب ناراض ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے. عورت کی فطرت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، جب وہ ناراض ہوتی ہے تو بہت زیادہ بکواس کرے گی، بہت زیادہ بولے گی. بولنے کا مزاج زیادہ ہوتا ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ دل کے اندر جو غم ہے وہ غم نکل جائے. مرد کو چاہیے کہ ذرا برداشت کرتے ہوئے بیٹھ کر ان ساری باتوں کو سن لیں. جب آپ پوری باتیں سن لیں گے کنٹرول کرتے ہوئے اپنے آپ کو، پھر اس کے بعد 1 پیار کا لفظ کہہ دیجئے، اس کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا.
صرف ایک ہاتھ اس کے اوپر پھیر دیجئے، اس کا سارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہ بولنے لگتی ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے، وہ پوری بات کر بھی نہیں پاتی، اس سے پہلے ہم اسے خاموش کر دیتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم اپنے غصے کا اظہار اور اپنے آپ کو شعر بتانا شروع کر دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے گھروں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ شوہر غصے میں آ کر زبان سے طلاق کا لفظ نکال دیتا ہے۔ تو مزاج کو اگر آدمی سمجھ لے کہ کس کا مزاج کیسا ہے، ہر ایک کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، کون مذاق کو کتنا برداشت کر سکتا ہے، اس کے مزاج کو آپ سمجھ لیا تو پھر اس کے ساتھ اتنا ہی مذاق کیجئے، تو پھر کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ جو آدمی بہت زیادہ مذاق کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کا مزاج ویسا ہے، آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ مذاق کریں گے تو پھر لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے۔ تو ہر ایک کے مزاج کو سمجھنا ہے کہ فلاں کا مزاج کیسا ہے۔ جب آدمی مزاج سمجھ لیتا ہے، اپنی بیوی کا مزاج سمجھ لے، بیوی شوہر کا مزاج سمجھ لے، تو انشاءاللہ تعالی یہ لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے اور زبان کا صحیح استعمال ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسی دنیا کو اس کے لیے جنت بنائیں گے، سکون عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے سے بچتے ہوئے یہ نیکیاں کریں، یہ نیک اعمال کریں تو انشاءاللہ یقیناً اس کا اجر و ثواب بہت ملے گا۔ بہت کم وقت میں ہم بہت زیادہ نیکیاں جمع کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان کی صحیح استعمال پر توجہ دینے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ الحمدللہ ہماری اس مسجد سے ایک پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، یعنی اس مسجد سے منسلک جتنے گھر ہیں ان گھروں کے ساری تفصیلات کو جمع کیا جائے گا، ان کا ڈیٹا جمع کیا جائے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کیا ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ سب کے تعاون سے ہماری اس مسجد کے ذمہ داروں نے مسجد تو عالی شان بنا دی ہے، مسجد کے جو تقاضے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ ان سب کو بہترین اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اب جو ہے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد کے ذمہ داروں نے ارادہ کیا ہے کہ اب ہمارے محلے کے مسلمانوں کی کیا ضرورتیں ہیں اس پر توجہ دیں گے، بچوں کی تعلیم اور تربیت سے متعلق، اور اسی طرح جتنی بیوائیں ہیں اور جتنے یتیم ہیں اور جتنے غریب ہیں ان کا کیسے خیال کیا جائے، ان کی کیا ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو کیسے پورا کیا جائے، ان سب میں جو ہے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ جس طرح مسجد کو بنانے میں آپ کا تعاون رہا ہے، اسی طرح مسجد کو پورے اس محلے کے لیے مرکز بنانے میں آپ کا تعاون ضروری ہے۔ وہ تعاون اس وقت یہ ہے کہ آپ حضرات تک جن جن کے گھروں تک یہ لیٹر پہنچا ہے، دعوت نامہ پہنچا ہے، الحمدللہ ہمارے مدنی دسترخوان کے نوجوانوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ کل سے ہو سکتا ہے بہت سارے گھروں تک یہ لیٹر پہنچ گیا ہوگا، اور جو باقی ہیں آج یہ حضرات کام کر لیں گے یا کل تک پہنچائیں گے۔ اتوار کے دن یہاں کیمپ منعقد ہوگا، ہمارے نوجوان رہیں گے، مرد بھی رہیں گے، عورتیں بھی رہیں گی۔ مرد حضرات جو ہے یہاں ان کے جو تفصیلات ہیں ان تفصیلات کو جمع کر لیں گے۔ ایک فارم بنایا گیا ہے، اس فارم کے اندر ساری تفصیلات پوچھی گئی ہیں، آپ حضرات اس میں ساری تفصیلات جمع کر دیں۔ عورتیں اگر آ رہی ہیں تو عورتوں کے لیے یہاں عورتیں رہیں گی، پردے کا اہتمام ہوگا، عورتیں جو ہے وہ تفصیلات جمع کر لیں گی۔ پھر اس کے بعد کیا ضروری تقاضا ہے اس محلے کا، اس محلے سے متعلق گھروں کا، انشاءاللہ تعالی اس پر توجہ دی جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دعائیں بھی خوب کریں، اللہ تعالیٰ اپنے ہی فضل و کرم سے اس کام کو کامیابی تک پہنچائے، عافیت کے ساتھ انتہا تک پہنچائے، خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کام کو مکمل فرمائے، اور جو حضرات اس پر کام کر رہے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور اس مسجد کو ایک نمونہ بنائے، ایک ماڈل بنائے، اور اللہ تعالیٰ یہاں سے وہ کام لے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو بنیاد بنا کر مرکز بنا کر کام کیا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے محلے کی مسجدوں کو مرکز بنا کر کام کیا جائے، یہاں سے سارے مسائل حل ہو۔ مسلمان کو جب بھی کوئی پریشانی آئے تو وہ مسجد کو دوڑے ہوئے آئے، وہ نہ پولیس اسٹیشن جائے، نہ وہ کورٹ کو جائے، نہ کسی وہ روبدار کے پاس جائے، نہ کسی اور تنظیم کے پاس جائے، بلکہ آئے تو صرف مسجد کو آئے اور مسجد سے اس کے سارے مسائل حل ہو۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک
مومن کا تعلق مسجد سے ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی مسجد کے ذریعے سے اس کے مسائل حل فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نیک مقصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ اتوار کے دن جو صبح 9 بجے سے لے کر عصر تک کیمپ ہے، آپ حضرات اس میں پہنچ کر جن جن کو لیٹر پہنچا ہے صرف وہی اپنے ساتھ لیٹر لے کر آئیں، تبھی جا کر آپ کا یہاں وہ تفصیلات لی جائیں گی اور اس کو ایک سافٹ ویئر بنایا گیا ہے، پورے ملکی سطح پر بنایا گیا ہے، اس سافٹ ویئر میں اس کو جمع کیا جائے گا، پھر انشاءاللہ اس پر کام کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی صحیح تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولا تجعلنا من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ یقیناً اے اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت گناہ کر چکے ہیں، اے اللہ بہت گندے ہیں، لیکن اے اللہ آپ ہی کے بندے ہیں۔ اے اللہ آپ کے در کو چھوڑ کر کہاں جائیں؟ اے اللہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ آپ ہی معاف کریں گے تبھی کام بنے گا۔ اے مولا اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے، سچی توبہ نصیب فرما دیجئے، اخلاص والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اچھی زندگی، اچھی موت اور اچھا انجام نصیب فرما دیجئے۔ بری زندگی اے اللہ بری موت اور برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ دنیا بکتے بکتے مرنے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ایمان کامل پر موت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ آخرت کی پوری تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے جو زندگی عطا کی ہے، اے اللہ اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر خوب آخرت والے اعمال کر کے اے اللہ آخرت کا ذخیرہ جمع کر لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو اب تک غفلت ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے ہی فضل سے گھروں کی تنگیوں سے بچا لیجئے، اے اللہ قبر کی تنگیوں سے بچا لیجئے، اے اللہ رزق کی تنگیوں سے بچا لیجئے، اے اللہ زندگیوں کی تنگیوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ اپنے ہی فضل سے عافیت اور برکت عطا فرما دیجئے، اچھی روزی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ حرام روزی سے بچا لیجئے، سود اور رشوت میں مبتلا ہونے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ برکت اور عافیت والی روزی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک بیمار ہے، ظاہری اعتبار سے بھی بیمار ہے، باطنی اعتبار سے تو اللہ ہم میں سے ہر ایک بیمار ہے۔ بہت سارے گناہ ہمارے اندر ہیں، اے اللہ دلوں کے اندر کدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، اے اللہ بری نیتیں ہیں، اے اللہ ہم نہیں جانتے، آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ اے اللہ اپنے ہی فضل سے معاف فرما دیجئے، دلوں کو صاف فرما دیجئے، آنکھوں کو پاک فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کو ڈال دیجئے۔ اے اللہ آپ کا خوف نصیب فرما دیجئے، کسی اور سے ڈرنا اے اللہ کسی اور سے خوف کھانے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہر ایک ایمان والے کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ اس وقت دنیا کے اندر بالخصوص ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں پر اے اللہ طرح طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے، مختلف طریقے سے نشانے پر اے اللہ مسلمانوں کو رکھا جا رہا ہے، اے اللہ سازشیں ہو رہی ہیں۔ اے اللہ سب کو اختیار آپ نے دے رکھا ہے، سب کچھ کرنے والی ذات آپ کی ہے۔ اے اللہ ان سب کو طاقت آپ نے دی ہے، اے اللہ اختیار آپ نے دیا ہے۔ یقیناً اے اللہ یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اے اللہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہے۔ آج ہم اے اللہ آپ کے گھر سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، اے اللہ نیک اعمال سے دور ہیں، اللہ مختلف گناہوں کے اندر مبتلا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس وقت یہ حالات آئے ہیں۔ غیروں کے دلوں میں ہماری نفرت آپ نے ڈالی ہے۔ اے اللہ اپنے ہی فضل سے ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما کر اے اللہ نمازوں کا اہتمام نصیب فرما کر نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما کر اے اللہ غیروں کے دلوں میں ہمارا رعب ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہمارا رعب ڈال دیجئے، ہمارا خوف ڈال دیجئے۔ اے اللہ اپنے ہی فضل سے سارے مسلمانوں کی حفاظت
حفاظت فرما لیجئے، آسام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اے اللہ مختلف الزامات لگا کر نوجوانوں کو اے اللہ بالخصوص اے اللہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں اے اللہ ان سب کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ چند دن پہلے ہمارے اس ملک کے ایک بہت بڑے داعی اے اللہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم اے اللہ جن کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے اے اللہ ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اے اللہ بہت ظلم ڈھایا جا رہا ہے مسلمانوں پر۔ اے کریم آقا اے اللہ یہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اے اللہ یہ پٹ رہی ہے، لٹ رہی ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں اے اللہ مسلمانوں کی عزت کی، آبرو کی، جان و مال کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ جتنے بے گناہ اے اللہ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اے اللہ مختلف الزامات لگا کر جن کو اے اللہ گرفتار کیا گیا ہے، اے کریم آقا اپنے ہی فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ برکت سے صدقے میں اے اللہ سب کو عزت کے ساتھ رہائی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کو عزت کے ساتھ رہائی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ خشوع و خضوع والی نماز نصیب فرما دیجئے، بے روزگاروں کے لیے حلال روزی کا انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما دیجئے، ڈاکٹروں کا کھلونا بننے سے بچا لیجئے، ہاسپٹلوں کے چکر کاٹنے سے بچا لیجئے، اچھی غذا نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ دواؤں کے محتاج بن جانے سے بچا لیجئے، اچھی صحت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے ہی فضل سے پچھلی زندگی میں جتنے گناہ ہوئے ہیں اے اللہ اگلی زندگی کو اس کے لیے کفارہ بنا دیجئے۔ اے اللہ جتنے بے نکاح لڑکیاں لڑکے موجود ہیں اے اللہ اپنے ہی فضل و کرم سے ان سب کے لیے نیک صالح جوڑے کا انتظام فرما دیجئے، ماں باپ کے بوجھ کو ہلکا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا گھر نصیب فرما دیجئے، کشادہ برکت اور عافیت والا گھر نصیب فرما دیجئے، اللہ بہترین سواریاں نصیب فرما دیجئے، دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کسی کام میں کسی کا محتاج نہ بنائیے، اے اللہ اپنے در کا محتاج بنا دیجئے۔ یہ ہاتھ اٹھے تو صرف آپ کے سامنے اٹھے، اے اللہ یہ پیشانی جھکے تو صرف آپ کے سامنے جھکے، اے اللہ اس کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے حفاظت سے بے اولادوں کے لیے نیک صالح اولاد نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، بالخصوص اے اللہ والدین کی مغفرت فرما دیجئے، اساتذہ کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما دیجئے، چھوٹوں پر رحم فرما دیجئے، سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے، بال بال مغفرت فرما دیجئے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ نور سے قبروں کو منور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام فرما دیجئے، میاں بیوی میں محبت الفتیں نصیب فرما دیجئے، جھگڑوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے ہی فضل سے جو مانگا ہوئی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے حفاظت سے مساجد کی حفاظت فرما لیجئے، مساجد کو اے اللہ ایک مرکز بنا دیجئے، اے اللہ تمام کام مساجد سے منسلک ہو جائیں، اے اللہ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس سلسلے میں جو کام شروع کیا جا رہا ہے اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اخلاص کے ساتھ اے اللہ اپنی مدد شامل حال فرما کر اے اللہ ہم سب کے اس عمل کو اس خدمت کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل سے قدم قدم پر رہنمائی فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے ہی فضل سے جو مانگا بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ اس دعا کو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان علیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ صلی یا رب علی النبی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔